يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، دانائی، عقل مندی. حکمت کا لفظ آیا ہے ہا، کاف اور میم کے مادے سے. اسی سے لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے استحکام، کسی شے کا مستحکم ہونا. انسان کی عقل کا، انسان کے اندر وہ دانائی پیدا ہو جانا کہ اس میں شعور کی پختگی آ جائے، عقل کی پختگی آ جائے. ایک سلیم الفطرت انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی بھی عطا کی ہو. یہ رکوع یہ بتاتا ہے قرآن مجید کا، اور قرآن مجید کے رکوع سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح کی ہے کہ انسان اگر سلیم الفطرت ہو اور عقل کی روشنی میں وہ اس کائنات کے مظاہر پر غور و فکر کرے تو وہ توحید الہی تک پہنچ سکتا ہے، وہ آخرت کو بھی پہچان سکتا ہے. اس رکوع میں آپ دیکھیں گے ایمان کا ذکر ہوگا، خصوصاً ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان برسالت کو یہاں نہیں چھیڑا گیا، اس لیے کہ ایک ایسے شخص سے ریفرنس سے بات شروع کی گئی ہے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ کسی علاقے کے بادشاہ تھے، یہ روایت بھی ہے، لیکن جو زیادہ تر پرفیکٹ روایت ہے اس کے مطابق یہ ایک دانا شخص تھے، پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، جنہیں ہم پنجابی میں ترخان کہتے ہیں. حبشی النسل تھے، کالے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی، نیک دلی عطا کی تھی، دور اندیشی عطا کی تھی، حکمت اور دانائی عطا کی تھی، جس کی روشنی میں وہ غور و فکر کر کے کچھ نتیجوں تک پہنچے. اور مرنے کا وقت ہے جبکہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں انہوں نے کی. یہ وہ وصیت ہیں جو عربوں کے ہاں مختلف اعتبار سے کوٹ کی جاتی تھی. جیسے ہم اپنی گفتگو میں علامہ اقبال کے شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے اقوال کوٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح عربوں کے ہاں لقمان کے دانائی سے بھرپور اقوال جو ہیں وہ نقل کیے جاتے تھے، کوٹ کیے جاتے تھے. اس اعتبار سے لوگ ان کے نام پہچانتے تھے. مصر اور سوڈان کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. نہ تو خود نبی تھے اور نہ ہی یہ روایات ملتی ہیں کہ کسی نبی کے امتی تھے. اس اعتبار سے یہاں آپ دیکھیں گے اس رکوع میں کہیں بھی کسی رسول کا ذکر یا رسولوں کی جس طرح تعلیمات ہوتی ہیں، آخرت پر ایمان کی بات نہیں ہے. آخرت کا ریفرنس ہے اور اس اعتبار سے ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلے گا، اچھا یا برا، اللہ اسے سامنے لے آئے گا. لیکن جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، حساب کتاب ہوگا، اس قسم کی کوئی بات نہیں آپ کو ملے گی. ہاں، توحید سب سے اہم بات، وہاں تک وہ پہنچے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، اس کو چلانے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے.
پھر والدین کے حقوق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول سے ہٹ کے خود اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جس انسان کے اندر کچھ انا اور کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی بات کو آگے اپنے حق کو بیان نہیں کرتا، وہ سب نصیحتیں کرے گا، کبھی یہ نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کروں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ساری باتیں بتائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ والدین کی خدمت بھی کرنا وہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہاں ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد اقامت الصلاۃ، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اقامت الصلاۃ ہے تو پھر کیسی نماز؟ ہمارے ہم صلاۃ کا ترجمہ نماز کر جاتے ہیں، صلاۃ اصل میں جو ہے یہ مادہ عام طور پر آتا ہے اقدام الی الشیء، کسی چیز کی طرف بڑھنا، اور کسی شے کی طرف بڑھ کے اس سے کچھ تازگی، کچھ حرارت، کچھ ایسی شے حاصل کرنا۔ اس اعتبار سے اللہ کا قرب اقامت الصلاۃ سے حضرت لقمان کی مراد تھی کہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ گویا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات بھی ہوئی، آخرت کی بات بھی ہوئی، اور ایمان میں جو ہے وہ توحید بھی بیان کر دی، اللہ کا شکر بھی بیان کر دیا۔ اور تیسری شے جو ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تواصی بالحق میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس راستے میں جو کوئی مشکل آئے تو اس پر پھر صبر و استقامت اختیار کرنا۔ اور اسی اعمال ہی کے سلسلے میں سمجھ لیں انسان کا تکبر سے بچنا، جو انتہائی اہمیت کی حامل شے۔ یہ خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ان کی شخصیت کے ریفرنس سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وسائل قرآن مجید میں نقل کیے، اور اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ان کے نام پہ نازل فرمائی۔ اس رکوع میں تو خصوصی تذکرہ ہے، لیکن پوری سورہ کا نام بھی جو ہے وہ سورہ لقمان ہے۔ اب ایک ترجمہ دیکھ لیجئے، چلیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت یا دانائی، تاکہ کر شکر اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، جو شکر کی بجائے ناشکری کی روش اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو وہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لفظ واعظ آ رہا ہے، نصیحت کی یا وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب اللہ نے اپنی طرف سے بات کی کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ والدین کے بارے میں کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بالخصوص اس کی والدہ جس نے اٹھائے رکھا اسے دکھ پہ دکھ جھیل کر۔ پیدائش سے پہلے شکم مادر میں 9 مہینے تک دکھ پہ دکھ سہ کر اس نے اس بوجھ کو اٹھایا، حمل کہتے ہیں بوجھ کو۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کا دودھ پلانا ہے 2 سال تک۔ انشکر لی، تو شکر ادا کر میرا، اور ولی والدیک، اور اپنے والدین کا۔ اللہ نے یہاں بھی اپنے شکر کو مقدم رکھا اور والدین کے شکر کو مؤخر کر دیا، اس لیے کہ والدین بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عنایت کردہ نعمت ہیں. تو پہلے شکر تو اللہ کا ہونا چاہیے نا. تو شکر ادا کر میرا اور شکر ادا کر اپنے والدین کا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ سے اس بات پر جھگڑیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کے لیے علم سے تیرے پاس کوئی دلیل یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت ہرگز مت کرنا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہنا معروف طریقے سے، یعنی اس کی خدمت جاری رہے گی. میں عرض کرتا ہوں، ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرنا اس کے رستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر کار تم نے میری طرف لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں واضح کر دوں گا، بتا دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ دنیا میں تم کیا عمل کرتے رہے. حقیقت حال کھل کے سامنے آ جائے گی. یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے. اب حضرت لقمان کی وصیتیں دوبارہ شروع کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، کہ لقمان نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ اے میرے بیٹے، نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، من حبۃ من خردل، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل ہے رائی. فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ کی گئی ہو کسی چٹان کے پیچھے چھپ کے، او فی السماوات، یا کہیں آسمانوں کی بلندی میں، او فی الارض، یا کہیں زمین کی گہرائی میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ انتہائی باریک بین اور باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے قائم کر نماز. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، حکم دے نیکی کا. وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک برائیوں سے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر اگر کوئی اس رستے میں مشکل ہو تو صبر کر. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ظاہر ہے یہ صبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، یہ بہت ہی عظیم کاموں میں سے ہے، پرعزم کاموں میں سے ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلا، لوگوں کو اکڑ مت دکھا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شیخی خوروں کو اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھ. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچا رکھ. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، جو ہوتی سب سے بلند ہے لیکن سب سے بری آواز ہوتی ہے گدھے کی. یہ ترجمے کے ذریعے سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ایک جنرل سا تعارف میں نے کروا دیا جتنا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اصل میں جو پہلی بات آئی ہے وہ ہے حکمت اور دانائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کر دی اسے تو ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا. اور یہی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے الفاظ ہیں الکلمۃ حکمت ضالۃ المومن، حکمت اور دانائی پر مبنی بات مومن کی گم شدہ متاع ہے. وہ مومن کی ضرورت ہے، مومن کی چیز ہے، اس کی ملکیت ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا، وہ جہاں بھی ہو اسے لے لینی چاہیے، وہ اسی کا حق ہے. یہ ہے دانائی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، انسان کے اندر دور اندیشی کا ہونا. اور اس کے لیے دو چیزیں جان لیجئے، سلیم الفطرت انسان جس کی طبع سلیم ہے، اور جس کی عقل وہ صحیح العقل یعنی مثبت سوچ اور فکر رکھنے والا.
وہ انسان باحکمت انسان ہے، وہ ان دونوں چیزوں کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے یہ پہچانتا ہے کہ اس کائنات میں میرا حقیقی محسن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انسان ایک معصوم بچے کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ۔ وہ سب سے پہلے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی ماں کی گود کو دیکھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، وہیں سے اسے خوراک ملتی ہے، وہیں سے اسے ماں کی ممتا اور پیار ملتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کی کل متاع اس کی ماں ہوتی ہے۔ وہ ذرا سا کہیں سے خوف اندیشہ محسوس ہو، لپک کے ماں کی گود کی طرف جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری جائے پناہ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ تھوڑا سا اور ذرا چند دن کے بعد وہ والد کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ والد کی طرف سے بھی اسے محبت اور شفقت جو ہے وہ ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس دائرے میں اس کے بہن بھائی سب آ جاتے ہیں۔ بچہ چلنا شروع ہوتا ہے تو اپنے بھائی بہن جو بھی اس کا خاندان ساتھ رہ رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ بنتی جاتی ہے، ان سے ایک محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے یہ سارے میرے محسن ہیں۔ کسی نے اسے پیار کیا، کسی نے گودی میں اٹھایا، کسی نے کوئی ٹافی کھانے کو دی، کسی نے لقمہ منہ میں ڈالا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ مہربانی ہو رہی ہے۔ اور ذرا بڑھتا ہے، تعلیم کی طرف آتا ہے، اور دائرہ کھلتا ہے، اس میں عزیز و اقارب بھی مزید آ جاتے ہیں، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے وغیرہ وغیرہ، اور آہستہ آہستہ کلاس فیلوز آ گئے، اساتذہ آ گئے، اور یہ دائرہ وسعت اختیار کرتا کرتا اپنا محلہ، معاشرہ، ملک، اور یہ وسعت کرتا ہوا دائرہ جو ہے پھر اس پوری کائنات تک پہنچتا ہے کہ یہ ساری کائنات جب وہ غور کرتا ہے کہ یہ سورج میں یہ بھی میری خدمت میں لگا ہوا ہے، مجھے روشنی بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، پسنے پکانے کا کام اسی کے ذریعے سے جاری ہے، یہ ہوائیں بھی میری محسن ہیں، یہ موسم، یہ پانی، یہ ہر چیز جو ہے نعمتیں سب میری محسن ہیں۔ ایک چھلانگ اور ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں دینے والی اصل ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ گویا انسان کی یہ پہچان اور انسان کا یہ جذبہ شکر، محسن احسان کرنے والا کون، نعمتیں دینے والا کون، یہ ماں کی گود سے شروع ہو کر کے کائنات کی وسعتوں کو طے کرتا ہوا کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک۔ اور یہاں اس کی زبان سے جب یہ حقیقی طور پر وہ سلیم الفطرت اگر ہے، اگر وہ رستے میں نہیں الجھ کے رہ گیا، علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ یاد آ جانا چاہیے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ اگر انسان درمیان میں کہیں پھنس گیا تو کہیں لوگوں نے دیکھا آپ نے کہیں سورج کو بھی سجدہ کر دیا، کہیں چاند کو بھی اپنا محسن مان لیا، کہیں اور دنیا کی اور بے شمار چیزیں ہیں جن کے سامنے وہ جھکتا چلا گیا، لیکن ایک دانا انسان، ایک حکیم انسان، وہ ان تمام اسباب سے نکل کے مسبب الاسباب تک پہنچتا ہے اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ اصل شکر، اصل ثنا، اصل تعریف تو اس کے لیے ہے جو واقعتاً میرا پروردگار ہے اور وہ میرا رب ہے، وہی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا، وہی مجھے وجود دینے والا، وہی مجھے انسان بنانے والا، اور وہی ہے جس کے ذریعے سے، جس کی عطا کردہ نعمتوں سے میں سرشار ہو رہا ہوں، جن سے میں مستفید ہو رہا ہوں۔ یہ دانائی، یہ فہم، یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حکمت کے نتیجے میں شکر وجود میں آنا، یہ قرآن مجید ہمارے سامنے رستہ رکھ رہا ہے کہ اگر حکمت ہے، دانائی ہے، عقل و شعور کی پختگی ہے تو لازماً محسن کی پہچان، اور محسن کو پہچانا تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے لقمان کو عطا کی حکمت، دانائی، اور اس دانائی اور حکمت کی روشنی میں سفر کرتا ہوا وہ پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر تک۔
ظاہر ہے کہ دعوت ہے، ہمیں بھی پہنچنا چاہیے، ہر انسان کو اس حکمت و دانائی کی روشنی میں سفر طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر تک پہنچنا چاہیے، اور شکر کی ابتدا اور انتہا توحید ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان کی پہلی وصیت کیا آئی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ شرک ہے۔ عربی لغت میں کہا جاتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اسے اصل مقام سے ہٹا کر کے رکھ دینا، اس کا جو اصل محل اور مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شرک کیسے ہوتا ہے؟ یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی وضع شیء فی غیر محلہ ہی ہو گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کم کر کے معاذ اللہ کسی مخلوق کے برابر کر دیا، یہ بھی وضع شیء فی غیر محلہ ہی ہو گیا۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بیٹا اور باپ ہم کف ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ گدھے کا بیٹا گدھا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، انسان کا بیٹا انسان، تو برابر ہوئے نا۔ تو اگر آپ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر کے اللہ کے برابر کریں گے تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب الوہیت میں شامل کیا تو وہ اللہ کے برابر کر دیے گئے، ان کی اسی طرح پرستی جیسے اللہ کی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ بدترین شرک ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی وہ شرک ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری علیحدہ گفتگو ہوگی، شرک کی اقسام کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگلی بات فرمائی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، بالخصوص اس کی والدہ، حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس نے دکھ پہ دکھ جھیل کے اسے اپنے شکم میں پرورش کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مقامات ایسے ہیں بالخصوص، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور ایک یہ مقام ہم پڑھ رہے ہیں سورہ لقمان میں، جہاں اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ یعنی سب سے بڑا حق انسان پر اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے کہ اسے توحید کے ساتھ تسلیم اور مانا جائے۔ اور حقوق العباد میں سر فہرست والدین کا حق ہے، یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے موقد ہو کے سورہ بنی اسرائیل میں بات آئی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور یہاں خصوصی طور پر والدہ کے حق کا ذکر کیا گیا، اور والدہ کے حق کو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 گنا باپ سے زیادہ۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور یہ متفقن علیہ روایت ہے، مسلم اور بخاری شریف دونوں میں آئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین میں سے میرے حق کے خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری والدہ۔ پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر یہی سوال کیا، فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو فرمایا تیرے والد۔ اور مشہور فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے ازبر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ گے، بشرطے کہ شرک ساتھ نہ ہو۔ شرک ہو تو وہ ملٹی پلائی کر دیتا ہے تمام نیکیوں کو 0 کے ساتھ۔ اگر کوئی اور کبیرہ گناہ اس قسم کا نہیں ہے تو ماں کی خدمت
انسان کو جنت تک لے جانے والی شے ہے. تو جنت ماں کے قدموں میں، یعنی کہ ماں کی قدم بوسی یعنی خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. تو جنت ماں کے قدموں میں، اس اعتبار سے والدہ کے حق کو فوقیت حاصل ہے باپ کے حق پر. وَوَصَّيْنَا، لیکن اگر اللہ کا حق اور والدین کا حق بالمقابل آ جائیں، اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے حق کو فوقیت حاصل ہوگی. ترجیح اول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہوگا، والدین کا حق سیکنڈری ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہاں وصیت آ گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا. دونوں کیا؟ شکر ادا کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ کے شکر گزار رہو کہ والدین بھی عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ دونوں تجھ سے اس بات پر جھگڑے، لفظ جہاد آیا ہے، یعنی آپ توحید کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو شرک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اب مجاہدہ جاری ہے. لیکن ظاہر ہے والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کا حکم ماننا. اور اس کے پس منظر میں خصوصی طور پر دو صحابہ خاص طور پر جو ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ٹین ایج میں تھے، اور ماؤں کے انتہائی محبوب. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو والد نہیں تھے، یتیم بھی تھے، اس لیے گھر کے بہت چہیتے تھے. ان کے متعلق روایات موجود ہیں کہ 200 درہم کا شام سے جوڑا سل کے آیا کرتا تھا. ایسی اعلیٰ قسم کی خوشبو وہ لگاتے تھے کہ جس گلی سے نکل جاتے تھے گھنٹوں وہ مہکتی رہتی تھی. اتنے سجیلے نوجوان. لیکن جب کلمہ پڑھا ہے تو گھر میں ساری نعمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے. پہلے تو سمجھایا گیا ہوگا جیسے کہ سمجھانا چاہیے. اب یہ ایک ایسا مرحلہ تھا ان دونوں صحابہ کے لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے بھوک ہڑتال کر دی، مرن برت رکھ لیا. اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ سعد اپنے والدین کے دین پر، مذہب پر واپس نہیں آ جاتا. اب ذرا سوچئے ایک ٹین ایج نوجوان کے لیے کتنا ایموشنل یہ موقع ہوگا کہ ایک طرف والدہ ہے انتہائی شفقت و محبت کرنے والی، جس نے جنم دیا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے. ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، دین حق. اب ایک کشمکش ہے جو جاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہدایت دے کر کے واضح کر دیا کرنا کیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس وقت وہ چچا نے تنگ آ کر اس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ سب کچھ جو تم استعمال کر رہے ہو نا تمہارے والد کی کمائی ہے، جس سے تم کہتے ہو کہ وہ مشرک تھا، تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں، نکل جاؤ گھر سے اور یہ سب اتار دو. جاتے جاتے کپڑے بھی اتروا لیے گئے. مادر ذات برہنہ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو ماں نے دروازے پہ پڑا ہوا جو تپڑ ہوتا ہے نا، وہ کہا کہ یہ اوڑھ کے چلے جاؤ. میں تھوڑی سی رعایت بھی کی تو اتنی کہ ننگا نہ جائے. وہ دروازے پہ پڑا ہوا وہ سیدھا تپڑ انہیں دیا ہے. جب غزوہ احد کے موقع پہ شہید ہوئے ہیں تو صرف ایک کمبل ہوا کرتا تھا جو ہر وقت وہ اپنے گرد لپیٹے رکھتے تھے. جب تدفین ہونے لگی ہے، اس لیے کہ شہید کا کفن اس کا وہی لباس ہوتا ہے جس میں وہ شہید ہو، اس کے لیے عام کفن نہیں تیار کیا جاتا شہید کے لیے. لہذا صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ کمبل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے.
اندازہ کیجیے وہ جوان اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وہ سب کچھ تج دیا جو 200 درہم کا جوڑا اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں، گھر کا عیش و آرام. اللہ کی طرف سے ہدایت کیا تھی؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ سے جہاد کریں اس بنا پر کہ تو میرے ساتھ کرے شرک جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا ہرگز مت مان. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، رہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے. معروف اس شے کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو. نیکی کے لفظ بھی معروف آتا ہے. آیت البر کے ضمن میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. اس لیے کہ نیکی وہ شے ہے جو انسان کی ضمیر جو ہے انسان کا وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری جانی پہچانی شے ہے. منکر وہ شے ہے جو ضمیر کی پہچان میں نہیں آتی. آپ سچ بولیں گے آپ کے اندر ایک اطمینان کی لہر دوڑتی ہے، اس لیے کہ آپ کا ضمیر اسے پہچانتا ہے، آپ کی فطرت اسے پہچانتی ہے. آپ کوئی کام غلط کرنے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے جا رہے ہیں، رشوت لینے جا رہے ہیں، کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر سے آواز اٹھے گی یہ کام برا ہے، اس لیے کہ وہ ضمیر پہچانتا ہے، انسان کی فطرت پہچانتی ہے کہ یہ غلط کام. اس لیے نیکی کے لیے معروف اور برائی کے لیے منکر. معروف طریقہ جو جانا پہچانا طریقہ ہے، جس طرح کے معاشرے میں والدین کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، ان کی بڑھاپے میں دیکھ بھال کرنا، اگر وہ کما نہیں رہے تو ان کی روزگار کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، ان کی بیماری میں دکھ میں سکھ میں کام آنا، تمام معاملات یہ معروف ہیں، جانے پہچانے ہیں. اگر کوئی برائی کا حکم دے والدین جاؤ چوری کر لاؤ تو کیا مان لینا چاہیے؟ اس لیے کہ برائی کا حکم کسی کا نہیں مانا جائے گا. اور سب سے بڑا ظلم و برائی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو یہاں ان دونوں حقوق کو اگر بالمقابل آ جائیں، ایک طرف والدین ہیں، ان کی محبت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے اور ان کے حکم ماننے کا تاکید بھی ہے، لیکن اگر وہ یہ حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آئے گی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. ذرا چونکا دینے والی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے. جب ہم پڑھیں گے حقیقت و اقسام شرک تو یہ بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئے گی. تو اللہ کا حقوق فائق ہوگا، والدین کا حقوق دوسرے نمبر پر آ جائے گا. ان کا حق خدمت ساقط نہیں ہوگا. اگر والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تب بھی ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ واجب ہے. ان کا حق خدمت ساقط نہیں ہوتا. ہاں آپ اپنے دین و مذہب اور ایمان کو سنبھال کے رکھیں گے، اس معاملے میں ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. چنانچہ اگلی بات، اگلی ہدایت سامنے رکھ دے گی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ان کی خدمت ہوگی، اتباع نہیں ہوگی. اتباع کرتے ہیں پیروی کرنے کو، ٹو فالو. دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں فالو کیا جائے گا اسے جس کا رخ ہو اللہ کی طرف. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اتباع کر اس کے رستے کی، سبیل کہتے ہیں رستے کو. من انابا الی، جس نے رخ کیا میری طرف. اللہ کا فرمان آ رہا ہے نا، انشکر لی، کر میرا شکر. واتبع سبیل من انابا الی، اتباع کرو گے اس کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا، یعنی جو اللہ کے رستے پر چلنے والا ہے، جو صراط مستقیم کی طرف چلنے والا ہے، پیروی اس کی کرو. والدین کیا خدمت ضرور کرتے رہو. ثم الی مرجعکم، اور آخر کار پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتا دوں گا. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. اس وقت اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ساری بات واضح کر کے جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی. یہ تمہاری برائیاں، یہ تمہاری اچھائیاں، کہاں تم کھڑے ہو. لہٰذا جو کچھ بھی عمل تم نے کیا ہے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اب پھر حضرت لقمان کی وصیت شروع. پہلے آئی آخرت کی بات. یا بنیا
انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، نیکی یا بدی اگرچہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ۔ قرآن مجید میں یہ 3-4 لفظ بڑے تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے چھوٹی چیز کی تشبیہ دینے کے لیے۔ ذرہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ نیکی بھی ہوگی ایک ذرے کے برابر تو سامنے دکھا دی جائے گی، برائی بھی ہوگی ذرے کے برابر تو تمہیں دکھا دی جائے گی۔ یہ ذرہ چیونٹی کا جو انڈا ہوتا ہے اس میں سے جو بچہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں ذر۔ اب کتنی باریک شے ہے، شاید ہمیں ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے بلکہ خوردبین استعمال کرنی پڑے۔ ایک چیونٹی کا بھی پھر انڈا اور انڈے میں سے بچہ نکلا ہوا۔ اسی طرح لفظ استعمال ہوتا ہے قطمیر اور فتیلہ۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، کبھی آپ کھجور جب کھاتے ہیں تو اس پہ ایک باریک سی پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو کسی کام نہیں آتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس طرح فتیلہ جو ہے کھجور کی گٹھلی جو درمیان میں سے اس کا پیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے باریک سا، کسی میں ہوتا ہے کئیوں میں نہیں بھی ہوتا۔ جب جتنی تازی ہوگی فریش ہوگی اتنا ہی اس میں وہ دھاگا موجود ہوگا، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گٹھلی کو بھی کون سنبھال کے رکھتا ہے؟ گٹھلی بھی اٹھا کے انسان کھجور کھاتا ہے، گٹھلی اٹھا کے ڈسٹ بین میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں لفظ بہت جگہ استعمال ہوئے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پر ایک فتیلے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے، جو کچھ کیا ہے اس کا پورا اجر لوٹا دیا جائے گا۔ نیکی کی ہے تو اچھا، برائی کی ہے تو برا۔ اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے خردلن، رائی۔ یہ اجناس کی ایک قسم ہے۔ کلونجی تو آپ جانتے ہوں گے سبھی، میری امید ہے جی سب جانتے ہیں نا؟ کوئی ایسا دوست جسے کلونجی کا نہیں معلوم؟ سبھی کو معلوم ہے۔ اچار میں کلونجی استعمال ہوتی ہے، اسی طرح میتھے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں عرف عام کی بات بتا رہا ہوں، درد معدہ کو تو کسی کا پتہ ہوگا نا۔ اچار تو سبھی کھاتے ہیں، انہیں وہ کالے سے جو دانے ہوتے ہیں وہ کلونجی ہوتی ہے، اور پیلے سے دانے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں میتھے۔ ایک تو میتھی ہوتی ہے نا، وہ ذرا چھوٹی ہوتی ہے، میتھا ذرا بڑے پتے ہوتے ہیں، اس کا دانہ بھی موٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح رائی بھی اچار میں ڈلتی ہے، اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، کھٹا کرنے کے لیے، لیکن دانہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے ہتھیلی پہ رکھیں گے تو آپ سے پکڑنا مشکل ہو جائے گا، اتنا بالکل باریک سا۔ اگر آپ اکٹھے دانے پکڑیں گے تو آپ کی وہ مٹھی سے پھسلنا شروع ہو جائیں گے دونوں انگلیوں سے۔ تو فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر میں، حبۃ من خردل، جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے اتنی بھی اگر کوئی نیکی یا برائی تم عمل میں لا رہے ہو، اور وہ کہاں کر رہے ہو؟ فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں، یعنی پہاڑ میں جو کھو بنی ہوئی ہوتی ہے، بہت سی چٹانوں کے پیچھے کوئی غار ہے، انسان سوچتا ہے یہاں چھپ کے میں کوئی برا کام کر لوں، تو فرمایا چاہے کسی چٹان کے پیچھے اس کی کھو میں چھپ کے کرو، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا اس وقت تو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن آج تو خلا میں بھی انسان جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو اس وقت بیان کر دیا کہ خلا میں بھی جا کے کوئی جرم کرو گے، فضا میں بھی جا کر کہیں کوئی جرم کر رہے ہو، یا کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ کے کر رہے ہو، او فی الارض، یا پھر زمین میں بھی انسان سرنگیں بنا کر کے نیچے نہ جانے کتنے وہ چیزیں بنا لیتا ہے چھپنے کے لیے، رہنے کے لیے، تو چاہے کہیں وہاں چھپ کے تم کرے ہوگے، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا تمہارے سامنے۔ گویا کہ بتانے کا مقصود کیا ہے حضرت لقمان کا، کہ تمہارا کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ تمام اعمال جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہیں۔ نیکی کا برائی کی شکل میں، نیکی کی شکل میں اجر، اور برائی کا برائی کی شکل میں نتیجہ لازمن نکل کے رہے گا۔ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، یہ نتیجہ تو سامنے آ کر کے رہے گا، اگرچہ دنیا میں اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شے تمہارے سامنے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ نہایت باخبر اور باریک بین ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر۔ اب تین باتیں اکٹھی آئیں ایک آیت میں۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، امر کہتے ہیں حکم دینے کو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، وصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اگر اس میں کوئی مشکل تجھ پہ آ پڑے۔ اس کے نتیجے میں نیکی کا پرچار کرنے یا حکم دینے میں شاید اتنی مشکل نہیں پیش آتی جتنی کہ برائی سے روکنے میں آتی ہے۔ آپ کہیں بچے سڑک پہ کھیل رہے ہو نا کرکٹ اپنے ہی محلے میں، تو آج کل لوگ انہیں ڈر کے مارے منع نہیں کرتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگے سے کچھ کڑوا جو ہے وہ الفاظ آ جائے اور بے عزتی ہو جائے۔ حالانکہ یہ کوئی برائی سے روکنا نہیں ہے، کھیل ہی رہے نا، گلی میں کھیل رہے، ان سے کہتے ہیں گراؤنڈ میں کھیل لو بھائی، ہو سکتا ہے کہ تیرے باپ کی سڑک ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے آج کل کے زمانے میں خاص طور پر۔ لیکن دیکھیے ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم دیکھو برائی کو وقوع پذیر ہوتا ہوا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے اپنی قوت بازو سے روکو۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اسے روکو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے تو برا جانو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے دل سے برے جاننے کے لیے فرمایا کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ انتہائی کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر اس کا مطلب ہے، وہاں بھی لفظ خردل استعمال ہوا، کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قرآن مجید نے اس امت مسلمہ کی تاسیس کی بنیاد یہ بیان کی۔ سورہ آل عمران کی آیت رٹ لیجئے، لفظ حفظ کرنا استعمال کرنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں اللہ سے معافی کے ساتھ۔ کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جسے ہم نے بہترین امت بنایا ہے، اخرجت للناس، جو کہ پیدا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے نوع انسانی کی فلاح کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیسے ہوگی ان کی بھلائی، ان کی خیر ان کے حق میں، کہ اگر نیکیوں کا حکم دو گے برائیوں سے روکو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور ہم اللہ پر پختہ ایمان رکھو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہاری امت خیر ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارا مقصد امت، مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اب ذرا سوچیے آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ صرف امر بالمعروف تو پھر بھی چل رہا ہے، ہماری تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، اور بہت سی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن زیادہ تر کام ہو رہا ہے امر بالمعروف کا۔ وہ بھی اسے امر نہیں کہہ سکتے، معروف کا پرچار کہہ لیں یا رغبت دلانا کہہ لیں، ورنہ امر بالمعروف تو یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے وہ نماز ہر ایک کو پڑھائی جائے، بنیادی فرض نماز ہے۔ لیکن آپ سوچئے بینگ اے مسلم، اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے دوست احباب ہم سو اکثریت ہماری جو ہے بازاروں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ جمعے جیسا فریضہ جو اکثر لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ایک بھاری اکثریت جمعے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے۔
اور معاشرے کے لیول پر آپ دیکھیں کہ جمعہ بازار منعقد کیے جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کتنا اہمیت کا حامل دن ہے جمعہ، لیکن دوسری نمازیں کوئی کم تو اہمیت حامل نہیں ہے۔ فجر سے لے کے عشاء تک روزانہ یہ فرض ہے، اور کتنا فرض ہے ہمارے فقہا کی آراء میں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ایک قسم کے کفر پہ زندگی گزار رہا ہے۔ کسی فرض کا انکار کرنا، ذرا سوچیے کہاں تک انسان کو لے کے جاتا ہے۔ بنیادی فرض جو ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ بنیاد اسلام علی خمسن، کلمہ کے بعد پہلی شے کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ۔ اب اگر اقامت الصلاۃ ہی نہیں ہے تو سوچیے ہم کہاں ہیں۔ تو فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اللہ سے تعلق جوڑ، مسلسل لو لگائے رکھ، اور وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے روک، نیکی کا حکم دے، واصبر علی ما اصابک، اور پھر اس میں جو بھی مشکل درپیش ہو اس پہ صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہی پرعزم کاموں میں سے، یعنی ہمت والے کاموں میں سے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور مت پھلا اپنے گالوں کو لوگوں سے۔ لوگوں سے ایک ہے تواضع سے، انکساری سے ملنا، تعلق لوگوں سے تاکہ قائم رہے، پیار محبت معاشرے میں بڑھے۔ ایک ہے انسان اپنے آپ کو کوئی شے سمجھے، اور گالوں کو پھلانا جو ہے یہ کیفیت جو ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، اور وہ بڑی شے سمجھتا ہے تو انسان اپنا سر اٹھا کر کے چلتا ہے، جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی شیخی خوری کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مختال کا لفظ جو ہے، خیل عربی زبان میں کہتے ہیں گھوڑے کو، اور جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں آپ معلوم ہے ان کی چال میں ایک جو وہ ایک تمکنت ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، وہ سر اٹھا کے اس طرح لہرا کے چلتا ہے، تو اسے ہے یہ مختال، وہ ایسی اکڑ انسان کے اندر پیدا ہونا جس طرح اس گھوڑے میں ہوتی ہے۔ تو ایسی شخصیت کو، یعنی جو اکڑ خورا ہے، شیخی خورا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، فرمایا اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ لہٰذا کیا کر، وقصد فی مشیکا، میانہ روی اختیار کر۔ اور یہ میانہ روی صرف چال میں نہیں، گفتگو میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میانہ روی اختیار کرو۔ درمیانی رستہ چلو گے تو تمہارے لیے ہر فیلڈ میں، ہر زندگی کے مرحلے میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہاں خاص طور پر جو ہے اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرنا۔ جب ہم اعمال صالح کے اسباق پڑھیں گے تو سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی بتائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جب چلتے ہیں زمین پر تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو وقصد فی مشی کا، میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، وغضض من صوتک۔ دیکھیے کہیں دلیل سے بات ہو رہی ہو اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دلیل ہلکی ہے، دوسرا اپنے دلائل کے ذریعے سے مجھ پہ حاوی ہے، تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اونچا بول کے کوشش کرنی ہے کہ میں کسی طرح اس کے دلیل کے اوپر حاوی ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شے ہے۔ اپنی بات منواؤ لیکن دلیل کے ساتھ، اور اگر دوسرے کی دلیل صحیح ہے تو اس کی بات مان لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حق پہ انسان کو آنا چاہیے، کسی کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کی دلیل صحیح ہے، درست ہے، تو اس کی بات مان لینے میں اپنی شخصیت کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لہٰذا اس شے کو فرمایا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچا رکھ، زیادہ چلا چلا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری آواز، لاؤڈ آواز بھی وہی ہوتی ہے، گدھے کی آواز، تو سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گویا کہ جو شخص اس طرح اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چلا چلا کے دوسرے پر حاوی ہو جائے، وہ گویا کہ گدھوں جیسی حرکت کر رہا ہے دوسرے معنوں۔ تو یہ وہ اسباق ہیں جو کہ حضرت لقمان کی وصیت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و گائیڈنس کے لیے اس مقام پہ ارشاد فرما دی۔ یہ 4 اسباق تھے سورہ والعصر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اور تیسرا یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ انشاءاللہ چوتھا سبق ہمارا جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کی 6 آیات ہیں، آیت نمبر 30 سے 36 تک۔ انشاءاللہ اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل